تو آج ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف آنا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، گندگی کو گندگی سمجھیں، معصیت کو معصیت سمجھیں، گناہ پر بے باکی کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سمجھیں، بولڈ ہونے کو اور گناہ کے عذر پیش کرنے کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سمجھیں۔ پھر انسان کے اندر احساس ہوگا، پھر ندامت ہوگی، پھر شرمندگی ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ کھلے گا۔ تو یہاں تو توبہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کس چیز کی توبہ کریں، کون سے گناہ کی توبہ کریں۔ میں نے تو زندگی میں ایسا کچھ نہیں کیا، تو اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر پورے معاشرے نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پورے معاشرے میں کسی کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اور اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے کتنی وسیع ہے۔ ایک آدمی نے 40 سال اللہ کی اطاعت کی، پھر پٹری سے اتر گیا اور 40 سال اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو ایک دن احساس ہوا کہ بڑا دور نکل آیا ہوں، اب اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی ہے، میرے بندے اطاعتنا فشکرنا، تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے قدردانی کی، اور تو دور چلا گیا، ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو واپس آنا چاہتا ہے تو ہم تیری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور تجھے ویلکم بھی کریں گے۔ میرے اور آپ کا رب ہم سے توبہ کا طلبگار ہے، میرے اور آپ کا رب ہم سے ندامت کا طلبگار ہے، میرے اور آپ کا رب ہم سے گناہوں پر، معصیت پر شرمندگی کا طلبگار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، میں زندگی بدل دوں گا۔